إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن کے سبق میں سورہ بقرہ کا 23واں رکوع پڑھیں گے۔ اس رکوع میں پورا رکوع جو ہے روزوں کے متعلق ہے، روزوں کی فرضیت، ان کے احکامات، روزوں کی حکمتیں اور فائدے اس سارے رکوع میں بیان ہوئے ہیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے نیکی کی حقیقت پڑھی تھی اور میں نے یہ بتایا تھا کہ آگے جو رکوع پڑھیں گے اس میں جو ہے مختلف نیکی کی جو صورتیں ہیں، نیکی کے جو مختلف ابواب ہیں ان کا تذکرہ آئے گا۔ تو وہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے پیچھے قصاص کے متعلق بھی اسی رکوع میں ہم نے پڑھ لیا، اور اب روزوں کے متعلق احکام میں پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، آمنو سب ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام و روزے، کما کتبہ جیسا کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ، تم سب پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات چند دن ہیں گنتی کے، فمن کان منکم پس جو ہو تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدتن تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ وہ سب طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیتن فدیہ ہے، طعام کھانا کھلانا ہے، مسکین ایک مسکین کا، فمن تطوع پس جو بندہ خوشی سے کرے، خیرن بھلائی، فہو خیر اللہ تو بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون اور یہ کہ اگر تم روزہ رکھو تو خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم سب جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اتارا گیا قرآن، ھدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلائل ہیں اس میں، من الہدی ہدایت سے، والفرقان اور امتیاز کرنے والی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے یہ کتاب۔ فمن شہید پس جو بندہ موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، یعنی جہاں بھی ہے جو بندہ وہاں پر رمضان کا مہینہ آ گیا تو فلیصم تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضاً اور جو ہو بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدتن تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، یعنی رمضان میں وہ بیمار تھا یا سفر پر تھا تو جتنے دن اس کے روزے رہ گئے وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر وہ گنتی کے دن پورے کر لے۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی، ولا یرید بکم العسر اور نہیں وہ چاہتا تمہارے ساتھ سختی، ولتکملوا العدۃ اور تاکہ تم سب پورا کر لو، العدہ تعداد کو، تعداد جتنے رمضان کے روزے تھے اور جو تمہارے رہ گئے ان کو پورا کر کے پورے رمضان کے روزوں کی تعداد تم پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ اور تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس احسان پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم سب شکر ادا کرو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں، قریب قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوتا پکار کا، الدع دعا کرنے والے کی، اذا جب، دعان وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ سب حکم مانے، لی میرا، ولیؤمنوا بی اور چاہیے کہ وہ سب ایمان لائیں، بی مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ وہ سب راہ راست پا سکیں۔ احل لکم حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلتا رات، الصیام روزے کی، الرفث بے حجاب ہونا، الی نسائکم اپنی عورتوں سے، ہن لباس لکم وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کے لیے، علم اللہ جان چکا ہے اللہ، انکم کہ بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون تم سب خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ سے، فتاب علیکم تو اس نے رجوع کیا، علیکم تم پر، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم میں سے،
تم سے، فل آنا پس اب باشروہن تم سب مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تم سب طلب کرو ما کتب اللہ لکم جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، وکلوا اور تم سب کھاؤ، واشربوا اور تم سب پیو، حتی یتبین لکم یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے، واضح ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاری، من الخیط الابیض کالی دھاری سے، من الفجر فجر کو، ثم اتم الصیام پھر تم سب پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے یعنی اپنی بیویوں سے، وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها تم سب قریب نہ جاؤ ان کے، ولا کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنی نشانیاں، للناس سے لوگوں کے لیے، اپنے احکامات لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ سب بچے رہیں، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور تم مت سب کھاؤ اپنے مال کو آپس میں، بالباطل ناحق ناجائز طریقے سے، وتدلوا اور تم سب نہ پہنچاؤ بہا ان کو، الی الحکام حکام تک، لتأکلوا تاکہ تم سب کھا جاؤ، فریقاً ایک فریق، من اموال الناس لوگوں کا مال، بالاسم گناہ سے، وانتم تعلمون حالانکہ تم سب جانتے ہو، جان بوجھ کر ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال بھی نہ کھاؤ۔ تو یہاں تک اس رکوع کا ترجمہ کمپلیٹ ہوا، اور اس میں روزوں کے مسائل اور احکام بیان ہوئے ہیں۔ روزوں کی فرضیت جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی تھی، 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے فرض نہیں تھے، اور روزے کی جو موجودہ صورت ہے کہ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنا، یہ ایک پروسیس کے بعد ہوا ہے۔ شروع میں کیا تھا کہ جب مکہ میں روزے فرض نہیں تھے، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے مکہ میں گزارے ہیں، اور آپ نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے تو بہت بہتر ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنے میں بہت مددگار وہ ثابت ہوگی۔ اور اگر آپ نے سیرت پر کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نا سیرت پر کوئی نہ کوئی کتاب پڑھیں، اور سب سے بہترین کتاب اردو میں الرحیق المختوم ہے، کہ جس کا کافی عرصہ پہلے سعودی عرب میں مقابلہ ہوا تھا کہ سیرت پر کتاب لکھیں، اور پہلے نمبر پر یہ کتاب آئی تھی الرحیق المختوم، اصل عربی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی اردو زبان میں موجود ہے، آپ اسے پڑھیں۔ اگر مجھے کہیں گے تو میں PDF میں وہ آپ کو بھیج دوں گا، اس کو پڑھیں، اس سے کیا ہوگا کہ قرآن کی تفسیر پڑھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ کون سا واقعہ کب کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، پوری سورت جو ہے مدنی ہے، اور آگے جب مکی اور مدنی صورتیں اور ان کے اندر واقعات وہ جب آئیں گے تو سیرت پڑھی ہوگی تو اس سے قرآن کی تفسیر سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، تو آپ اس کو پڑھیں، اس میں بہت سارا آپ کو مواد بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا، اور محبت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اس کی زندگی، اس نے کیا کیا، کیا اس کو پسند تھا، کب کون سے واقعات ہوئے ان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس 2 ہجری میں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال گزارے، وہاں روزہ فرض نہیں تھا، نماز کی بھی 2 رکعتیں فرض تھیں، اور جب مدینہ میں آئے 2 سالوں کے بعد، سن ہجری جو ہے اسلامی سال، وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آپ مدینہ میں آئے، 2 سالوں کے بعد روزہ فرض ہوا۔ ان 2 سال پہلے کیا تھا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح البخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے نا مدینہ میں، وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن، عاشورہ 10 محرم کے دن یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسی دن یوم عاشورہ 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے ان یہودیوں سے ہمارا تعلق زیادہ ہے، وہ تو ہمارے بھائی تھے، تو ہم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، ہم 9 کا بھی رکھیں گے اور 10 کا بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عاشورہ کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، وہ بھی رکھنا چاہیے۔ تو وہ روزہ پہلے فرض تھا، رمضان کے روزوں سے پہلے وہ روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو وہ نفل ہو گیا، اب جو رکھے گا ثواب ہے، لیکن وہ روزہ فرض نہیں ہے۔ تو رمضان کے روزے جب فرض ہوئے، یہی آیتیں اتریں، شروع میں کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے لیے روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔
سیام کا اصل جو لغوی معنی ہے وہ ہے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا اور اپنے آپ کو تیار کرنا، کسی مشقت برداشت کر کے اپنے آپ کو کسی چیز کے قابل بنانا، مشقت برداشت کر کے، تکلیف برداشت کر کے کسی چیز سے اپنے نفس کو روک کر کسی کے لیے تیار کرنا۔ یہ لفظ اصل وہ عربی جو تھے وہ یہ لفظ بولتے تھے گھوڑے پر۔ وہ خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے لیکن گھوڑوں کو وہ روزہ رکھواتے تھے، کیونکہ ان کا کام تھا جنگیں کرنا، لڑائیاں کرنا اور قتل و غارت گری، جو ہے نا رات کو جا کر چھاپے مارنا اور شب خون مارنا، لوگوں کے مال لوٹنا، یہ اصل ان عربوں کی عادت تھی۔ تو وہ اس کے لیے کیا کرتے تھے کہ گھوڑا ان کے لیے جو ہے نا موزوں تھا، اسی گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے، گھوڑے کو بھگاتے دوڑاتے میدان جنگ میں۔ اب گھوڑے کی تربیت کرنا بھی مقصود تھی کہ اگر کہیں گھوڑے کو لمبے عرصے تک، کافی دیر تک کھانا نہ کھلایا جائے، اسے پلایا نہ جائے تو وہ حواس باختہ نہ ہو جائے، تو اس کی وہ ٹریننگ کرانے کے لیے نا گرمیوں کے شدید دنوں میں گھوڑے کا رخ باد سموم، اب ہوا چلتی تھی جس گرم، اس کو وہ باد سموم کہتے تھے، اس باد سموم جس طرف ہوا آ رہی ہے اسی رخ پر گھوڑے کا منہ کر کے کھڑا دیتے اور اس کی آنکھوں پر جو ہے نا پٹی باندھ دیتے، اور وہ تیز ہوا آتی اور ریت اس کے منہ میں آتی اور وہ وہاں اس کو روکے رکھتے تاکہ اس کی ٹریننگ ہو۔ اور اس گھوڑے کو وہ صائم کہتے کہ یہ روزے دار ہے، اس کی ٹریننگ ہو رہی، وہ خود جو ہے چھاؤں میں کھڑے ہو جاتے، تو سارا دن وہ گھوڑے کو یہ ٹریننگ کراتے تاکہ اس کے اعصاب مضبوط ہوں اور میدان جنگ میں جو ہے یہ پیچھے نہ ہٹے۔ اگر گھوڑا جو ہے وہ حواس باختہ ہو گیا تو گھوڑے پر جو سوار ہے اس کی جان کے تو لالے پڑ جائیں گے، تو اس لیے وہ یہ ٹریننگ کراتے۔ تو لفظ ان کے یہاں معروف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ٹریننگ تمہاری بھی ضرورت ہے تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تم بھی اللہ رب العالمین۔ یہ روزہ کیا ہے اور شرعی اصطلاح میں کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو 3 چیزوں سے روکنا۔ شرعی جو اصطلاح ہے، کھانے سے، پینے سے اور خاوند بیوی کے تعلق سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ حلال چیزوں سے رکنا کیوں ہے؟ تاکہ ٹریننگ ہو جائے کہ بندہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ انسان اپنے نفس پر، جو ایک حیوانی جسم ہے نا، ایک ہمارا حیوانی جسم ہے، جو ضروریات حیوانوں کی ہیں وہی ضروریات ہماری، کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ تعلقات، یہ حیوانی ضروریات ہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو روک کر ایک جو روحانی اندر جسم ہے، جو روح ہے ہماری، اس کو طاقتور کرنا۔ اگر یہ حیوانی جسم، اس کی ضروریات اس قدر قوی ہو جائیں تو روحانی جو جسم ہے، جو روح انسانی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اس حیوانی جسم کی طاقت کو کم کر کے روح انسانی والا جسم کو، جو انسان کی روح ہے، جو اصل جو ہے جس کی جو طاقتور ہونا، جس کی ضرورت ہے، اس کو اونچا کرنا ہے کہ سارا دن کھانا کچھ نہیں۔ حیوانی جسم کی طاقتیں وہ کمزور پڑ گئیں، اب ساری رات جو ہے وہ تراویح پڑھ کے، قرآن سن کے، قیام کر کے اپنی روح انسانی جو ہے اس کو تقویت دینا اس قرآن کے ساتھ۔ یہ اصل مقصد ہے روزے کا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب روزے کی حالت میں صبح سے شام تک تم حلال چیزوں سے بچو گے تو پھر 1 مہینہ یہ ٹریننگ کرنی ہے، پھر آگے 11 مہینے حلال کے قریب حلال کھانا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا، تاکہ یہ تمہاری ٹریننگ ہو جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتیں سننا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ کھانا پینا چھوڑنا تو یہ ٹریننگ ہے اصل، کہ حلال سے بچ کر تمہارا جسم عادی بن جائے کہ اللہ کی فرما برداری کس طرح کرنی ہے۔ اب حرام کے قریب نہیں جانا۔ اب جو بندہ روزہ رکھ کر وہ سودی لین دین نہیں چھوڑتا، سودی کاروبار نہیں چھوڑتا، رشوت لینا نہیں چھوڑتا، حرام خوری نہیں چھوڑتا، جس کی آنکھیں سارا دن نیٹ پر بےہودگیاں دیکھیں، رکھا ہوا روزہ ہے اس نے، اور سارا دن جو ہے فلم دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، گندگیاں دیکھ رہا ہے، آنکھوں اور کان کے زنا میں مصروف ہے، مشغول ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا دن بڑا اچھا گزر گیا، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا بھوکا پیاسا رہنے کا۔ جو سارا دن جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، اس کا جو روزے کا مقصد تھا وہ تو آیا ہی نہیں، اس کی روح کو جو اصل طاقت ملنی تھی وہ ملی ہی نہیں، وہ تو صرف ایک بھوکا پیاسا رہا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ایسے بندے کا کوئی روزہ نہیں ہے۔
تو اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ جس طرح رمضان میں اپنے آپ کو پانی سے، کھانے سے، بیوی سے بچاتا ہے، اپنی زبان کو بھی جھوٹ بولنے سے بچائے، اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائے، کانوں کو حرام سننے سے بچائے، اپنے جو ہے نا کاروبار کو حلال طریقے سے مال کمائے، جھوٹ نہ بولے، غیبتیں نہ کرے، خیانت نہ کرے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے اپنا نہ بنائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹریننگ ہے اس روزے کی جو ہمیں عطا کرتا ہے روزہ۔ تو شروع میں جو روزہ تھا ایام معدودات، اللہ فرماتے ہیں گنتی کے دن ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بندہ مریض ہے یا مسافر ہے وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، اللہ تعالیٰ آسانی کرنا چاہتے ہیں، وہ دوسرے دنوں میں وہ پورا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو اس کی طاقت بھی رکھتے ہیں، بلکہ بعض نے اس کو پڑھا ہے وعلی الذین لا یطیقونہ، جو نہیں طاقت رکھتے اس کی، فدیۃ، تو وہ فدیہ دے دیں۔ شروع میں جو روزہ تھا اس وقت یہ تھا کہ چونکہ لوگوں کی عادت نہیں تھی، جس کو تھوڑی مشقت ہوتی اس کے لیے کیا تھا کہ وہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کا کھانا یا ایک کسی کو روزہ رکھوا دے، تو اس کو روزے کی فرضیت جو ہے اس سے ساقط ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اب جو ہے اگلی آیت جو آ رہی ہے اس سے یہ آیت منسوخ ہے کہ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، جو بندہ جہاں بھی رمضان پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو یہ حکم اب صرف ان کے لیے ہے جو بالکل جو ہے نا ضعیف العمر ہو چکے ہیں، یہ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جس سے اب صحت یاب ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا بیمار جو معمول کے مطابق بخار ہو گیا یا کوئی زخم وغیرہ ہے جس کی صحت یاب ہونے کے چانس ہیں، تو وہ روزہ نہ رکھے، وہ بعد میں جب ٹھیک ہو جائے پھر رکھے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور بیمار ہے جو ضعیف العمر بھی ہو چکا ہے اور بیمار بھی ہے، اب صحت یاب ہونے کے چانس نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ حکم باقی ہے کہ وہ کیا کریں کہ وہ ایک مسکین کو روزہ رکھوا دیں۔ صرف فدیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے دے دیے جائیں، اسی مسکین کو پیسے دیں جو روزہ بھی رکھے، اور وہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سحری افطاری کا انتظام کر دیں، روزانہ پورا رمضان اس کو روزہ رکھوا لیں، اور یا یہ بھی ہے کہ پورے مہینے کا جو ہے نا راشن سحری افطاری جو ہم عام اپنے گھر میں کرتے ہیں اس کو پیسے دے دیے جائیں، اس کو راشن جو ہے خرید کر دے دیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے والا بھی ہو، وہ روزہ رکھے، تو اس کا جو ہے فدیہ وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو بندہ طاقت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے۔ آگے بعد میں حکم آ رہا ہے فمن تطوع، بس جو بندہ خوشی سے کرے، یعنی روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہ مسکین کو بھی دے رہا ہے، تو خیرن، تو اس کے لیے بہتر ہے، فہو خیر اللہ، بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا، اور یہ کہ روزہ رکھو تو خیر لکم، بہتر یہی ہے تمہارے لیے۔ شروع میں بھی جو حکم تھا نا وہاں بھی یہ کہا گیا کہ بہتر یہی ہے روزہ رکھو، ٹھیک ہے نا، فدیہ دے کر نہ یہ کام نہ کرو، بلکہ کیا کرو، روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کو جو عزت، جو عظمت، جو شرف، جو بلندی اور مقام ملا ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملا ہے، کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور رمضان کا قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے ہے کہ راتوں کو اٹھ کر جو ہے نا قیام کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، اور دن میں روزہ رکھ کر قرآن پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے قرآن کا دوڑ کرتے تھے، سنایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن کے قریب ہو جائے، آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت بڑا اجر ہے، زندگی بدلنے والی کتاب ہے یہ قرآن۔ صرف اس کو جو ہے نا اس کے الفاظ کو پڑھ لینے سے اتنی زندگی نہیں بدلتی، اس کی جب ترجمہ بندہ تفسیر اس کی پڑھے، اس پر غور و فکر کرے کہ اصل قرآن ہے کیا، کہتا کیا ہے، تو یہ زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے۔ اس لیے اس کے قریب ہوں، اور خصوصاً جب رمضان کے دن ہوں تو اس وقت تفسیر پڑھیں، اس کی ترجمہ پڑھیں، پورا دن کوشش یہ کریں کہ روزہ رکھ کر آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہو۔ قرآن جو ہے جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ، تو جو انسان قرآن کے ساتھ جڑ جائے وہ انسانوں سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم نے یہ جو شروع کیا، اللہ تعالی ہمیں اس کو اختتام مکمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک قرآن کے ساتھ جڑا رہنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا بنا دیں، اور ہماری موت بھی تب آئے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں۔ کتنی عظیم ترین موت ہوگی وہ، کہ قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، ہمارے آخری لفظ اللہ کے قرآن کے ہوں۔ فیہ القرآن ھدی للناس، اسی میں ہدایت ہے لوگوں کی۔ کسی کی بھی آپ ہدایت چاہتے ہیں،
کوئی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، آپ چاہے آپ کی اولاد ہے وہ بگڑی ہوئی ہے تو اس کی ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت کے ذریعہ قرآن ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اس کی اصلاح قرآن کرے گا۔ قرآن خود پڑھیں، پڑھ کر ان کو بتائیں، سمجھائیں، تو انشاءاللہ ہر قوم کی بگڑے ہوا معاشرہ، کس قدر بگڑ چکا تھا عرب کا معاشرہ کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں اور جھگڑے اور سالہ سال تک قتل و غارت ایک چھوٹے سے جھگڑے پر پھیل جایا کرتی تھی۔ قرآن آیا، انہوں نے پڑھا سمجھا تو وہ کیسے بن گئے کہ ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے سے جو ایک پانی پلانے پر جھگڑا ہوتا تھا، گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا ہوتا تھا، گھوڑے کو پانی پلا رہے ہوں، کہتا ہے پہلے میں پلاؤں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں، گھوڑا آگے بڑھا دیا تو جھگڑا ہو گیا، سالہ سال چلتا رہا۔ اب وہی ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے۔ اس قدر قرآن نے ان کے اخلاق، ان کی تربیت، ان کا کردار بدل دیا۔ تو آج بھی ہم قرآن کے قریب ہوں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تو اللہ دنیا میں بھی ہمیں بلند کریں گے، آخرت میں بھی اللہ ہمیں مقام عطا کریں گے۔ ہدی للناس، اللہ فرماتے ہیں اسی میں ہی ہدایت ہے، وبینات، واضح اور روشن دلائل بھی ہیں اس میں، والفرقان، یہ فرق کرنے والی، حق کیا ہے باطل کیا ہے، جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، کون سے عمل جو ہیں وہ اللہ کی فرما برداری والے ہیں، کون سے عمل اللہ کی نافرمانی والے ہیں، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن بتاتا ہے۔ اب فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بندہ تم میں سے اس مہینے کو پالے، یعنی جہاں بھی ہے وہ جدھر بھی ہے، وہ پاکستان میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ افریقہ میں ہے، وہ یورپ میں ہے، وہ جس جگہ پر بھی ہے، چاہے وہ موسم وہاں ٹھنڈا ہے، موسم گرم ہے، حالات اچھے ہیں نہیں ہیں، جہاں بھی وہ رہ رہا ہے، رمضان آ گیا، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ روزہ رکھے۔ لیکن پہلے والا حکم کہ جو طاقت نہیں رکھتا، مشقت ہوتی ہے تو فدیہ دے دے، وہ ختم، اور صرف ان لوگوں کے لیے باقی ہے کہ جو دائمی مریض ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، صحت یاب ہونے کے چانس بھی نہیں ہیں، ان کے بزرگ ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے وہ فدیہ دے دیں، روزہ رکھوا لیں کسی سے، فدیہ اسے دیں، یعنی جو روزہ رکھے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ومن کان مریضا او علی سفر، پھر مریض اور مسافر کو دوبارہ سے رخصت دی گئی، پہلے بھی تھا اس آیت میں، اب یہاں مزید بھی ہے۔ ومن کان مریضا، جو بندہ مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی کے دن پورے کر لے، اور سفر میں چونکہ مشقت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ مشکل نہیں ڈالنا چاہتے۔ اب چاہے چونکہ سفر بھی آسان ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چاہے آپ کا سفر آرام دہ ہے، آپ نے اے سی گاڑی میں جانا ہے، یا جہاں بھی آپ نے سفر کرنا ہے، آسان سفر، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ مسافر ہے نا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا آپ نے دور دراز کا سفر کرنا ہے، آپ پلین میں ہیں، وہ جو ہے لیٹ ہو گیا، آپ افطاری کے وقت آپ کو کچھ ملتا نہیں، لمبا روزہ ہو جائے گا، پھر بھی مشکل ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ہے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ جس طرح اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے، اسی طرح اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں دی ہیں، اللہ کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے۔ ایک چیز میں اللہ نے ہمیں رخصت دی ہے، آسانی دی ہے، تو اس آسانی کو لے لینا یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اس لیے مسافر پر نماز بھی جو ہے وہ قصر ہے، جو 4 رکعتوں والی نماز ہے وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہے، اور روزے کی بھی جو ہے نا وہ چھٹی ہے لیکن پھر رکھنا ہے بعد میں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تنگی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے مسافر کے لیے اور مریض کے لیے اللہ نے معافی دے دی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور پھر تم استعداد کو پورا کر لو، لیکن جتنے روزے رہ گئے وہ دوبارہ رکھ لو اور جب چاہے رکھ لو، یہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ایسے، جب اب اس وقت رمضان ہم نے گزارا، گرمیوں کے دن تھے، اور ہم سب لوگ جن کے روزے رہ جائیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب سردیاں آ جائیں پھر رکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ گرمیوں کا روزہ چھوٹا ہوا گرمیوں میں ہی رکھنا ہے، نہیں، آپ سردی میں رکھ سکتے ہیں، وہاں دن بھی چھوٹے ہوں گے اور جو ہے مشکل بھی نہیں ہوگی، تو یہ کس قدر دین کی آسانی ہے۔ اور دن بھی اللہ فرماتے ہیں کہ گنتی کے تھوڑے سے دن ہیں، گن کر پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، 29 یا 30 دن، کوئی لمبا کئی مہینے نہیں ہے، 6 مہینے کا روزہ نہیں ہے، تھوڑے سے دن ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تم بڑائی بیان کرو اللہ کی جس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ رب کے شکر گزار بن جاؤ، اور اس کا اجر بے انتہا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود عطا کریں گے۔ اللہ ہم روزہ رکھنے کی، روزہ رکھ کر
ہمیں اللہ رب العالمین روزے کے جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ آیت جو ہے آگے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ رمضان اور روزوں کے احکامات بیان کرنے میں درمیان میں ایک دعا کی آیت آئی ہے۔ اس کا آگے، اس آیت کے آگے بھی روزوں کے احکام ہیں، پیچھے بھی روزوں کے احکامات ہیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے، آپ توجہ کریں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روزوں کے مسائل بیان کرتے ہوئے دعا کی آیت کیوں آئی، دعا کا روزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بندہ اگر سوچے، غور کرے، جس طرح میں نے کہا نا، قرآن کی جب گہرائی میں جائے نا تو دل خوش ہوتا ہے، اور بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کلام واقعتاً رب العالمین کا کلام ہے، اور اس میں کس قدر گہرائی ہے۔ یہ رمضان میں روزوں دعا کا تعلق کیوں آیا؟ اس لیے کہ عام دنوں میں نا بندہ دعا کرتا ہے، لیکن جسم جو ہے وہ گناہوں میں اٹا ہوا، غلطیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے، دعا کے اندر وہ تاثیر ہی نہیں ہوتی، وہ جوش اور جذبہ، وہ لذت، وہ تاثیر نہیں کہ جو دعا کو عرش الہی تک پہنچا دے۔ وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب رمضان میں انسان اپنے آپ کو حرام سے بھی بچا لیتا ہے، حلال سے تو دور، حرام سے بچا کر اس قدر اپنے نفس کو، اپنے جو ہے جسم کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو اس قابل بنا لیا کہ وہ بالکل اللہ رب العالمین کی فرم برداری کر کر کے انتہا تک پہنچ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب آؤ مجھ سے مانگو، یہاں تمہارے لفظ زبان سے جدا ہوں گے، ادھر میں تمہاری دعا کو پورا کر لوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو رمضان کا جس طرح قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اسی طرح روزوں کا دعا کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دعا دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ اور یہاں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، کب، کیسے سنتا ہوں، کس طرح سنتا ہوں، تو فَإِنِّي قریب، میں بالکل قریب ہوں۔ تو یہ ایک اہم ترین بات یہاں بھی ہے کہ ایک جو خرابی ہے ہمارے معاشرے کی، اس کو دور کیا گیا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ حقوق انسانی کا سب سے بڑا منشور ہے اس آیت میں کہ اللہ اور بندے کے درمیان فرق نہیں ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اگر فاصلہ ہے تو انسان کی اپنی خباثت کا، انسان کی اپنی نیت کے فساد کا، انسان کے اپنے گناہوں کا فاصلہ ہے، ورنہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بندہ جب بھی، جہاں بھی، جب بھی پکارے اللہ کو، اللہ ہر کسی کی سنتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کسی پیر کو لاؤ، کسی پنڈت کو لاؤ، کسی جو ہے واسطے اور وسیلے کو لاؤ، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہی اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ جو خرابیاں دنیا کا نظام، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، جہاں نظام بگڑا ہوا ہو نا وہاں عقائد بھی بگڑ جاتے ہیں۔ جہاں پر نظام یہ ہے کہ بڑے لوگ، افسر، عہدیدار، وہ چھوٹوں کی، غریبوں کی، جن کے تعلقات نہیں ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں، ان کی بات نہیں سنتے۔ ان کو اپنی بات بڑوں تک پہنچانے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ فلاں تک پہنچا دو، وہ وہاں تک پہنچا دے، پھر جا کے آگے پہنچے بھی صحیح تو عمل نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں یہ قانون نہیں ہے، یہ حقوق انسانی ہے کہ ہر انسان، ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہر کسی کی ضرورت کو پورا کرے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے بندے ہیں نا، جب بھی پکاریں، جہاں بھی پکاریں، ہر بندے کی جس زبان میں پکاریں، جس وقت میں پکاریں، جس علاقے میں پکاریں، جس حالت اور کیفیت میں پکاریں، اللہ فرماتے ہیں میں سن لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ جیسے کہا نا، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہم تو دینے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی آئے، بلائے، پکارے تو صحیح۔ تو اسی لیے درمیان میں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی پوپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی پادری کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی پنڈت کی ضرورت نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ بغیر واسطے اور وسیلے کے اللہ کو ڈائریکٹ بلائیں۔ اگر درمیان میں کوئی چیز حائل ہے تو وہ انسان کے گناہ ہیں۔ اسی گناہوں ہی کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ حرام خوری چھوٹتی نہیں ہے، حرام خوری نہیں چھوڑنی، گناہ نہیں چھوڑنے، وہ کرنے ہیں، اور پھر کس منہ سے اب رب کے دربار پہ جائیں؟ یہی خرابی ہے نا، اور یہی چیز ان درباروں کے مجاوروں نے انسان کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اسی وجہ سے شرک پھیلا ہے کہ گناہ چھوڑتے نہیں، وہ چھوڑنے نہیں، حرام خوری نہیں چھوڑنی، سود نہیں چھوڑنا، رشوت نہیں چھوڑنی، زنا نہیں چھوڑنا، وہ سارے گناہ کرنے ہیں۔ اب جب پریشانی آئے تو کس منہ سے رب کے دربار پہ جائیں؟ اب کیا ہے کہ فلاں پیر صاحب کو واسطہ بنا لو، وہ نیک ہے، فلاں بزرگ کو پکڑ لو، اس کو کہو۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی نیک بن جاؤ۔ آگے اسی آیت میں آ رہا ہے
فإنی قریب اجیب الداع، میں جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں پکار کو۔ اس کا معنی سننا بھی ہے اور سن کر جواب دینا بھی ہے اور دعا کو پورا کرنا بھی ہے، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اب آگے کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ سب میرا حکم مانیں۔ یہ یک طرفہ معاملہ نہیں، دو طرفہ ہے۔ تم کچھ اللہ سے منوانا چاہتے ہو تو اللہ کی مانو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے نا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، گناہوں کی وجہ سے کیسا منہ لے کر جائیں اللہ کے دربار میں؟ تو گناہ چھوڑ دو، ہو گئے ہیں تو معافیاں مانگ لو، جو ہو گئے ہیں معافیاں مانگ لو، آئندہ سے اللہ سے وعدہ کر لو کہ اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، بس آج کے بعد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی رحمان اور رحیم اور عظمت والی ذات ہے کہ ان گناہوں کے بھی اللہ فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے در پہ آئیں، جتنے بھی گناہ ہیں ان کی معافیاں مانگیں، اور جو بھی چیز چاہیے، جو مانگنا ہے لینا ہے اللہ سے لیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندوں کو چاہیے میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، یقین تو کریں نا، لعلہم یرشدون، چاہیے کہ وہ راست پا سکیں۔ تو یہ جو بندہ اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، مانگنے کی دیر ہے، اللہ رب العالمین اس کی مرادیں، اس کی ضرورتیں ضرور پوری کرتے ہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ پھر روزوں کے احکام اور مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ اس وقت تھا کہ جب شروع میں روزہ آیا نا، تو اس وقت روزہ پہلی امتوں میں بھی ایسے تھا کہ جب افطاری کر لی جاتی، اس کے بعد یعنی نماز پڑھنی ہے عشاء کی، اور جب سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، یعنی سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ اب صبح اٹھ کے سحری کرنا جو اب ہے، میں نے کہا تھا نا شروع میں، یہ شکل تدریجاً روزے نے اختیار کی ہے۔ شروع میں کیا تھا کہ جب سو گئے، نیند آ گئی، تو پھر روزہ شروع ہو گیا، صبح اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، سحری وغیرہ نہیں کرنی، اور اگلا سارا دن جو ہے وہ روزے سے ہے۔ تو اس لیے مشکل تھا کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا صحابہ کرام دن بھر کام کر کے تھکے ہوئے ہوتے، رات کو آ کر کبھی کھانا بھی نہیں ملتا، ایسے ہی سو گئے۔ تو ایک صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، ان کی بیوی لینے کے لیے گئی ہمسایوں سے، تو واپس آئی تو وہ سو چکے تھے، سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ اگلے دن پھر وہ جو ہے بھوک کی وجہ سے بہت مشقت ہوئی ان پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جیسے ہی سو گئے تو بیوی کے ساتھ جو خاوند اور بیوی کا تعلق ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی ختم، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو اس لیے کئی صحابہ کرام اس پر بھی جو ہے وہ ضبط نہ کر سکتے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے پھر آسانی کی، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، حلال ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں کو، الرفث بے حجاب ہونا، الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تم صحبت کر سکتے ہو رمضان کی راتوں کو، یہ اب حلال ہے۔ ہن لباس لکم، و تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو۔ یہاں پر خاوند کو بیوی کا لباس اور بیوی کو خاوند کا لباس کہا گیا ہے۔ لباس جو ہے وہ انسان کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، اسی لیے بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے جو عیب ہیں ان کو چھپا لے، خاوند کو چاہیے جو اس کی بیوی کے عیب ہیں اس کو چھپا لے۔ جو عورت اپنے خاوند کے عیب دوسری عورتوں میں بیان کرے، اور جو خاوند اپنی بیوی کی خامیاں اور خرابیاں دوسروں میں بیان کرے، وہ لباس نہیں ہے۔ اللہ نے لباس بنایا ایک دوسرے کا، تو لباس کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جو بھی اندر جسم کو جو گندی چیز لگی ہے یا کوئی خراش ہے، کچھ بھی ہے، لباس آ گیا تو اس نے چھپا دیا، خوبصورت کر دیا۔ تو اسی لیے ایک دوسرے کے لیے خوبصورت بن جائیں، لباس بن جائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جس طرح لباس انسان کے اندر کے عیب جانتا ہے، سب کچھ کا پتہ ہے، اسی طرح خاوند کو بیوی کا، بیوی کو خاوند کا سب پتہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب سے غسل کرتے تھے اکٹھے بیٹھ کر، اور جو ہے وہ غسل جنابت ہوتا تھا۔ تو اس لیے خاوند اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ انکم کنتم تختانون، اللہ فرماتے عالم اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم آپ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ وہ خیانت کیا تھی کہ رات کو جو ہے بعض صحابہ کرام ضبط نہ کر سکتے اور اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے، فتاب علیکم، اللہ فرماتے ہیں تو رجوع کیا اللہ نے تم پر کہ تمہارے لیے اب آسانی ہونی چاہیے، وعفا عنکم، اور درگزر کیا اس نے تم سے، فالآن، پس اب باشروہن، تم بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ کہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنا وہ صرف لذت کا حصول نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنا، جماع کے ذریعے لذت حاصل کرنا، اور ساتھ یہ بھی ہو کہ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے اولاد کا حصول بھی ہو، وَكُلُوا، اور کھاؤ پیو، یعنی رات کے وقت اب کھا بھی سکتے ہو تم، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاری کالی دھاری سے۔ اس سفید دھاری سے مراد صبح صادق ہے،
کہ جب صبح صادق طلوع ہو، جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کی اذان ہوتی ہے، اس وقت تک تم کھاتے رہو من الفجر، فجر سے۔ بعض صحابہ کرام نے اس دھاگے سے مراد جو ہے وہ دھاگا لیا، انہوں نے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی جائے۔ حدیث کی بھی اشد ضرورت ہے، بغیر حدیث کے، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قرآن پڑھیں گے تو صحابہ کرام بھی نہ سمجھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس دھاگے سے مراد میرے بھائی یہ صبح کی سفیدی ہے، وہ مراد ہے کہ جب صبح صادق طلوع ہو تو اس وقت پھر کھانا ختم کر دینا ہے، فجر۔ ثم اتم الصیام، پھر اس کو پورا کرو رات تک، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو اپنی بیویوں سے اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو۔ یہاں رمضان کے بعد اعتکاف کا بھی آ گیا کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں بیٹھنا ہے۔ اعتکاف کا معنی اپنے آپ کو روک لینا اور پوری دنیا سے کٹ آف ہو کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا۔ اسی لیے مسجد میں خیمہ لگایا جاتا ہے کہ اب جتنے 5 10 12 بندے بیٹھے ہیں ان کا بھی آپس میں تعلق نہ ہو، وہ علیحدہ ہیں، ایک بندہ اپنے خیمے میں علیحدہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو، دوسرے کا علیحدہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق، وہ روئے، وہ اللہ سے دعائیں کرے، اپنی زندگی کی پریشانیاں، دکھ اور مصیبتیں اللہ کے سامنے بیان کرے۔ تو یہ اعتکاف کا معنی ہے کہ گوشہ نشین ہو جانا، اللہ سے تعلق بنانا۔ اور اب اینڈرائڈ موبائل نیٹ کا کنیکشن جس کے پاس موجود ہے وہ گوشہ نشین ہو کے نیٹ پہ ساری دنیا اس کے سامنے، تو کیا فائدہ ہوا اعتکاف کا؟ تو کوشش کریں اعتکاف بیٹھیں، اللہ ہمیں توفیق دیں، اللہ ہمیں مسجد نبوی کے، مسجد الحرام کے اعتکاف نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں کہ موبائل کا کم سے کم استعمال کریں۔ اور ساتھ یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ وانتم عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہے، عورتوں کے لیے بھی مسجد میں۔ بعض خواتین جو ہے وہ گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، اعتکاف جو ہے اصل جو سنت ہے وہ مسجد میں بیٹھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات، ہماری مائیں، وہ بھی مسجد میں بیٹھا کرتی تھیں۔ خواتین کی مسجدیں علیحدہ ہوتی ہیں، وہاں جائیں، انتظام اگر ہے وہاں پر تو وہاں بیٹھیں، اگر انتظام نہیں ہے تو فرض نہیں ہے، آپ ویسے گھر میں رہ کر عبادت کریں، ٹھیک ہے نا، آخری دنوں میں مزید کثرت کے ساتھ عبادت کریں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، درست ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تم سب ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت نہیں کرنی، اللہ کا حکم ہے، اب حدیں اللہ کی، ان کے قریب نہیں جانا۔ اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، لعلہم یتقون، تاکہ وہ سب بچے رہیں۔ ولا تأکلوا اموالکم، اب آخری آیت ہے اس رکوع کی، اور اس میں کیا ہے کہ اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ شروع میں بھی تھا یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ایک دو رکوع ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ جو ہے پاک چیزیں کھانی ہیں، اپنا رزق حلال کا بنانا ہے۔ اب یہاں بھی ہے کہ روزہ، راتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت، یہ ساری عبادتیں تب قبول ہوں گی جب تمہارا رزق حلال کا ہوگا، تمہارا رزق حرام کا نہ ہو۔ اور حرام بڑے طریقے ہیں ناجائز حرام کمانے کے، یہاں جو سب سے بڑا حرام طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حکام کو رشوت دے کر کسی کا مال اپنا بنا لینا۔ یہ بتایا گیا کہ آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، چاہے ایک دوسرا راضی بھی ہے، یعنی سود کا لین دین ہے، رشوت ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرا بندہ راضی ہے پھر بھی لیکن طریقہ ناجائز ہے تو نہیں کھانا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ حکام تک جو ہے جا کر سفارش پہنچاؤ، ان کو رشوت دے کر کسی کا مال تم اپنا بنا لو۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک بندے کی کوئی جائیداد ہے، کوئی زمین ہے، اب اس کے پاس اپنی اس چیز کے ہونے کا، اس کی ملکیت کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں جو ٹکڑا زمین کا ہے یا فلاں دکان، فلاں چیز یہ فلاں بندے کی ہے، لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ آپ جاتے ہو عدالت میں، کسی بڑے کے پاس، پٹواری کے پاس آپ کے تعلقات ہیں، وہ مانتا ہے، اس کو رشوت دے کر جو اس کی وہ جائیداد اپنی بنا لیتے ہو۔ قانوناً تو وہ ہو گئی، لیکن ہے کیا؟ باطل طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے، حرام ہے، دوسرے کا حق مارنا ہے۔ ایسے بندے کی کوئی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے جو دوسرے کا حق، دوسرے کی چیز ناجائز طریقے سے اپنی بنا لے یا جھوٹ بول کر سودا بیچے۔ جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں ان ساروں سے روکا گیا ہے، چاہے آپس میں ایک دوسرے سے راضی رضا کے ساتھ بھی ہو، چاہے وہ ناراض ہو، پھر بھی ناجائز ہے۔ جو حلال طریقے، جائز طریقے اللہ نے بنائے ہیں ان کے ذریعے جو ہے کمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم، اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرمائیں، وافر مقدار میں دیں۔ دعا میں نے پہلے بھی شاید بتائی ہے، پڑھا کریں، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ ہمیں حلال اتنا دے دے کہ ہمیں حرام کی ضرورت ہی نہ ہو، ہم دیکھیں ہی نہ، کروڑوں کا حرام ہو ہم ٹھوکر مار دیں،
ہمیں حلال تو کافی دے دے، عن حرامک و اغننا، اللہ تو غنی کر دے ہمیں، عمن سواک، اپنے علاوہ دوسروں سے، تو خود ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، روزہ بھی تب قبول ہوگا، نماز بھی تب قبول ہوگی، عبادت کی لذت بھی تب آئے گی۔ اور دعا کی جو آیت ہے، کہتے ہیں نا آج دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو بندہ حرام کھانے والا ہو وہ بیت اللہ میں جا کر وہاں بھی غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کرے تب بھی قبول نہیں ہے، میدان عرفات میں وہ رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرے، اللہ فرماتے مطعمہ حرام ملبسہ حرام، ہے تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، کیسے دعا قبول ہو؟ تو دعا کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے کہ حلال کھائیں، اپنا رزق حلال بنا لیں، اللہ رب العالمین مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔